بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاور آف اٹارنی یعنی مختار نامہ، اس کے حوالے سے دو چار اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ کچھ ٹائم پہلے میں نے آن لائن پاور آف اٹارنی کے حوالے سے ایک ریکارڈنگ اپلوڈ کی۔ بیسیکلی ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا نادرا کی طرف سے، جس میں یہ بتایا گیا کہ آپ بغیر پاکستانی کونسلیٹ کو وزٹ کیے ہوئے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ پاور آف اٹارنی بھیج سکتے ہیں پاکستان میں۔ وہ ایک نیا ایڈیشن تھا، اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کیا۔ میں نے خود سے تو ایک بھی وہ پاور آف اٹارنی تیار نہیں کیا، کیونکہ وہ کافی کمپلیکیٹڈ نظر آتا ہے، لیکن جن لوگوں نے وہ تیار کرنے کی کوشش کی ان کے بھی ریویوز یہی ہیں کہ وہ کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ اس لیے آپ لوگ اگر کرنا بھی چاہتے ہیں پاور آف اٹارنی، تو جو نارمل پروسیجر ہے وہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، آپ اسی کو اڈاپٹ کریں۔ لیکن اگر کوئی آپ کی ایسی مجبوری ہے کہ آپ کے لیے کسی بھی طور پہ ممکن نہیں ہے پاکستانی کونسلیٹ میں جانا، یا آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پاکستانی کونسلیٹ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ کئی ایسے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جہاں پاکستان کی ایمبیسی نہیں ہے، تو اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں پھر یس، پھر آپ بالکل کریں آن لائن پاور آف اٹارنی۔ یہ سہولت آپ سمجھ لیں پھر آپ ہی کے لیے ہے۔ لیکن جو لوگ انگلینڈ یا امریکہ، کینیڈا، دبئی وغیرہ، جہاں بڑی ایزیلی آپ کی ایکسس میں ہوتی ہے پاکستانی ایمبیسی، تو آپ لوگوں کو پریفر یہی کرنا چاہیے کہ آپ ایمبیسی میں چلے جائیں۔ اب جب وہاں آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک تو ڈرافٹ چاہیے ہوتا ہے جو آپ کا پاور آف اٹارنی ہے جو لکھا ہوا ہے، وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے، آپ کو وٹنس چاہیے ہوتے ہیں، آپ نے خود ادھر جانا ہوتا ہے، تو وہ سمپل پروسیجر ہے، ان سنگل ڈے آپ کا وہاں سے کام ہو جاتا ہے۔ وہ پھر جو ڈرافٹ آپ کے پاس کمپلیٹ ہو گیا، آپ نے اسی ڈرافٹ کو پاکستان میں بھیجنا ہے۔ آپ کے لیے وہاں آسان کام ہے، آپ سے زیادہ مشکل تو ادھر اس بندے کے لیے ہوتا ہے جس کو آپ اٹارنی بھیج رہے ہیں، کیونکہ اگر تو وہ جنرل پاور آف اٹارنی ہے فروخت کے لیے، تو پھر تو فارن آفس سے اس نے اٹیسٹ ہونا ہے اور اس کے بعد اس کو رجسٹر بھی کرایا جانا ہے۔ تو اس لیے آپ کے لیے ادھر کم کام ہے، اور ادھر جس کو بھیجا ہے اس کے لیے زیادہ کام ہے۔ جہاں تک آپ کے لیے ہو سکے آپ خود جا کے اس کو تیار کروائیں، نہیں ممکن ایسی سچویشن آپ کے لیے تو پھر آپ آن لائن اس کو اٹیمپٹ کریں۔ دوسری اس میں اہم بات جو آپ کے سامنے کرنی ہے وہ یہ کہ پاور آف اٹارنی ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ جو آپ نے لکھوانا ہے، جو ڈرافٹ کروانا ہے، وہ آپ پاکستان سے ڈرافٹ کروائیں۔ وہ آپ خود ادھر نہ کریں ڈرافٹ، یا ادھر سے کسی سے نہ کروائیں، یعنی انگلینڈ میں بیٹھے کسی بندے سے نہ کروائیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جو ادھر سے ڈرافٹ کیا جاتا ہے وہ ٹھیک ڈرافٹ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ ہماری جو ادھر پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہوتا، تو وہ جب ادھر آتا ہے تو یہاں اکثر اس پہ اعتراضات لگ جاتے ہیں۔ اس لیے جو یہاں کا بندہ تیار کرتا ہے اس کو کیونکہ پتہ ہوتا ہے، وہ اس نے آپ یوں کہہ لیں کہ ڈیلی بیسس پہ یہ تیار کرنے ہوتے ہیں، وہ زیادہ اپنے اس ایریا کو بہتر طور پہ سمجھتا ہوتا ہے کہ ہماری ادھر عدالتوں میں کس طرح کا ڈرافٹ یوز ہو رہا ہے، اور ہمارے ادھر مختلف ادارے جو ہیں ان میں کس طرح کا ڈرافٹ استعمال ہو رہا ہے، تو وہ اس کے اکارڈنگلی آپ کو ڈیزائن کر کے دے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ میں ضلع جہلم سے میرا تعلق ہے، تو یہاں کا ڈرافٹ این ممکن ہے وہ لاہور کے ڈرافٹ سے ڈفرینٹ ہو ٹو سم ایکسٹینٹ، ایز مین تو وہ ایک ہی ہوتے ہیں، ایک ہی انداز سے ڈیزائن ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ فرق ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے جو آپ کو ڈرافٹ کر کے دے وہ یہاں فٹ نہ ہو، تو اس لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو یہاں سے پاکستان سے ڈرافٹ کروایا کریں۔ مزید اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو آپ جنرل پاور آف اٹارنی دیتے ہیں اس کے ایک خاص مضمون ہوتا ہے جس میں سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس میں یہ اٹارنی جو ہے میرے بھی آپ پہ فلاں 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 کام کر سکتا ہے۔ وہ تو ہو گیا جنرل باتیں، وہ آپ بالکل لکھا کریں، لیکن اس بات کو پرٹیکولرلی مینشن کیا کریں جس خاص مقصد کے لیے آپ وہ اٹارنی بھیج رہے ہیں۔ جو خاص مقصد ہے، مثلا آپ نے ایک پراپرٹی سیل کر دی ہے، آپ اس کے لیے پاور آف اٹارنی بھیج رہے ہیں، تو پھر آپ اس کا حوالہ دیں کہ میں نے یہ پراپرٹی کیونکہ فروخت کر دی ہے، اتنے میں فروخت کر دی ہے، فلاں بندے کو فروخت کر دی ہے، تو میں اب خود نہیں ادھر اویلیبل یا آ نہیں سکتا، لہذا میں اس بندے کو اختیار دے رہا ہوں کہ وہ میرے بھی ہاف پہ اس کو ٹرانسفر کر دے۔ اب اس میں وہ کیونکہ ایک اسپیسیفک پرپز اس کا مینشن ہو گیا ہے، اب وہ کسی اور مقصد کے لیے پھر وہ استعمال نہیں ہو سکے گا، یا اگر اور کسی کے لیے استعمال ہوگا بھی، لیکن یہ جو ایک اسپیشل پرپز اس میں مینشن کر دیا گیا ہے اس کے لیے تو وہ لازمی یوز ہوگا۔ مثلا آپ کی مزید پراپرٹی بھی ہے تو مزید کے لیے تو وہ استعمال ہوگا، لیکن یہ جو پورشن آپ نے سیل کیا ہوا ہے
اس کو وہ بندہ کسی اور کے آگے یعنی آپ کا اٹارنی اگر وہ مس یوز کرنا چاہے تو وہ مس یوز نہیں کر سکے گا. اس کے لیے کیونکہ کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ وہ جو ایک جنرل ڈرافٹ ہے آپ نے جناب اسی کو ہی فالو کرنا ہے. نہیں، یہ آپ کی اپنی ایک اس میں آپ کہہ لیں کہ پرائیویسی ہے. جو آپ کے اور اٹارنی کے درمیان جو باتیں طے ہوئی ہیں آپ بالکل ان کو اس انداز سے مینشن کر سکتے ہیں. جو رائٹ آپ کو جس ایکسٹینٹ تک آپ اس کو دینا چاہ رہے ہیں آپ اس ایکسٹینٹ تک اس کو مینشن کریں گے. اس سے زیادہ کی پاور وہ ایکسرسائز نہیں کر سکے گا جو آپ کا اٹارنی ہوگا. تو یہ چند اس میں گزارشات ہیں. یہ میں صرف اس گراؤنڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ سامنے یہ جو مختلف طرح کے لوگوں کے ایشوز آتے ہیں تو اس میں اس طرح کے ایشوز لوگوں کے لیے بنتے ہیں، اس لیے میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. ابھی چند دن پہلے ایک دوست وہ اسی طرح شیئر کر رہے تھے، امریکہ سے آیا ان کا پاور آف اٹارنی، تو انہوں نے اس میں پراپرٹی کو مینشن نہیں کیا ہوا تھا پراپرلی. پراپرٹی کا ذکر تھا لیکن اس کی مکمل ڈیٹیلز نہیں تھی، جس وجہ سے ان کے لیے کوئی مسئلہ بھی بن رہا تھا. اور وہ مسئلہ ایک حد تک جینون تھا، کیونکہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو ڈیٹیلز آپ نے لکھنی ہوتی ہیں اس میں پراپرٹی کی تفصیلات، اس میں اٹارنی کی مکمل تفصیل، اس میں بھیجنے والے کی مکمل تفصیل، پھر جس مقصد کے لیے بھیجا جا رہا ہے. کیونکہ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اٹارنی بھیجتے ہیں، بھیج وہ رہے ہیں کس مقصد کے لیے؟ فروخت کے لیے، کہ ہماری پراپرٹی کو فروخت کر سکے. لیکن اس میں بہت کچھ لکھا ہوگا، ہبہ کر سکے، وقف کر سکے، دستبرداری دے، مقدمہ کرے. اور جب اس کو ڈیٹیل سے پڑھو تو پتہ چلے گا کہ اس میں فروخت کا تو ذکر ہی نہیں ہے. بھیجا وہ فروخت کے لیے گیا ہے لیکن وہ لفظ ہی اس میں نہیں لکھا گیا ٹو سیل یا بے کرنے کے لیے. تو جب اس طرح سے وہ مس کر دیں آپ تو آگے سے اعتراض اس پہ لگ جاتا ہے اور وہ بالکل جینون ہوتا ہے. تو اس لیے جب آپ نے یہ کنٹینٹ اس کا لکھنا ہے تو اس میں بڑی محنت کرنی ہے اور وہ کوشش کیا کریں کہ پراپر پرسن، اور پراپر پرسن پہ جب آپ جائیں تو وہ کلا ہی ہوتے ہیں. لکھنے میں آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی قانون کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ وکیل نے لکھنا ہے. وہ آپ خود بھی ڈرافٹ کر سکتے ہیں. لیکن زیادہ معقول بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کلا سے آپ جب تیار کرواتے ہیں تو ان کے لیے ایک تو یہ روزمرہ کی بات ہوتی ہے، اور سیکنڈ یہ کہ وہ قانون سے واقف ہوتے ہیں تو وہ اس کو لیگلی ٹیکنیکلی اس کو درست طور پہ ڈرافٹ کرتے ہیں.